السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملکہ پیرزادہ آپ کے پسندیدہ چینل انجام ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا فلمی دنیا سے بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے، مگر فائن آرٹ اور کیلی گرافی کے پروفیسر بھی ہیں۔ چلیے ناظرین، آپ کی ملاقات کراتے ہیں صلاح الدین ناصر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ملکہ صاحبہ، آج آپ کے محل میں آ کے ایسے لگا کہ کوئی دنیا کی ایک عظیم ترین شہزادی جو ہے نا وہ جلوہ افروز ہے۔ میں تو بے شک آپ تو میرا انٹرویو لینا چاہ رہی تھی، لیکن میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ دعوت دی ہے۔ تھینک یو جی، میں خود اور میری پوری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، صلاح الدین ناصر صاحب آپ ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، پروفیسر ہیں فائن آرٹ کے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں، تو فن کی دنیا میں آپ کیوں کر آئے اور اس کی کیا وجہ بنی؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ آج میں رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مقصد کی تکمیل یا جس ایک مقصد کے لیے میرے اندر ایک تڑپ تھی، ایک ہمیشہ مجھے یعنی وہ گرماتی تھی اور اس راستے پہ گامزن رکھا، وہ وجہ یہ تھی کہ زینت فلمز تو میرا خیال ایک عہد کا نام ہے جس میں بن بادل برسات، آبشار بیٹی، یہ اس طرح کی فلمیں، بدلہ، جیڑے توڑ دینے دل برباد ہوں گے، تو یہ فلمیں بہت باکمال، بلکہ بن بادل برسات کی جو قوالی ہے وہ تو انڈو پاک میں مشہور ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک ایسا وقت لایا کہ ہمارے ماموں عبد الجبار صاحب کی مسز، یعنی وہ فلم تھی نا ہیر، اس میں مراد بلوچ تھے اور زینت بیگم جینا ہیر تھی، تو اس میں وہ شروعات تھی سلسلہ، بلکہ ماموں تو الیاس کشمیری، سنتوش کمار اور ان کے ایک ٹیم تھی ان کی جو کہ فلم کے لیے کام کر رہے تھے، انڈو پاک سے بھی پہلے تھوڑا سا کام کر رہے تھے۔ تو جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے زینت بیگم کی گود میں ہی آنکھ کھولی، جو کہ فلمیں بن رہی تھی۔ ایک دور تھا محمد علی زیبا کا، یوسف خان، سلطان رئی صاحب، اور اس طرح سے بیشتر، یعنی بعد میں ایک نکاح اور صحیح یہ آخری فلم تھی جس میں رنگیلا، مسرت شاہین، ننا اور اس طرح کے مختلف، یعنی وہ جو علی جاز صاحب کا دور تھا، ننا کا دور تھا، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے، اور ہمیں ایک چیز ایک بڑی عجیب نظر آئی کہ ماموں نے خود بھی فلم سے ختم تعلق کر دیا، اور چونکہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسی تھی کہ اس میں فلموں کو ذرا تھوڑا سا ناپسند، ہمارے نانا اور اس طرح سے ناپسند کرتے تھے، تو ماموں نے باقاعدہ ہمارے اوپر وہ لگا دی کہ آپ نے نہیں فلم میں آنا، اور باقی بھی کزنز یعنی جو میڈم کے بچے تھے وہ بھی دونوں یعنی وہ کوالیفیکیشن میں ہی آئے، فلموں میں نہ آئے، حالانکہ اتنے خوبصورت اور اتنے ایسے تھے نا کہ ہیرو تھے۔ ایک کی تو شادی ویسے بھی شباب کرانوی صاحب کے گھر میں ہوئی نا، تو الحمدللہ ایسا تھا۔ ایک تو ڈاکٹر صادق کے ساتھ وہ سعودی عرب میں تھے، تو بڑی خوبصورت یعنی ایسے فیملی آئی، اور اس میں ہمارے ذوق و شوق جو تھے نا وہ ہر دن، بلکہ 2-3 فلموں میں تو میں نے کام بھی کیا، بن بادل برسات میں بھی چائلڈ کریکٹر میں، اور اس طرح سے ایک نکاح اور سے میں بھی، لیکن ہمیں پھر وہ ڈانٹ ڈپٹ کے بعد نہ ہم گھر بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ میں ایکٹنگ کا تو مجھے ایسے جنون تھا، لیکن وہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن ویسے کالج میں، یونیورسٹی میں ایسا رول ہمیں کرنے کے موقع ملتے رہے، لیکن اس میں آ کے جو سب سے بڑھیا کام ہوا کہ میں نے سوچا میں رائٹر بن جاتا ہوں۔ ریٹن پہ میں نے باقاعدہ محنت کی، بہت سارے اساتذہ کرام کا بیچ میں عمل دخل ہے، محنت ہے، بلکہ ساگر ہاشمی صاحب کا بھی ایک نام آتا ہے اس میں، جو شوکت زین العابدین صاحب ہیں ان کا بہت بڑا نام آتا ہے، جو کہ پی ٹی وی کے بہت سینئر ایک عہد ساز انسان ہیں، اور وہ اب تو انتقال کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ ایک عظیم انسان، ایک نفیس انسان اور ایک کوالیفائڈ انسان، ان کی جو مشاورت تھی وہ مجھے زیادہ تقویت دیتی گئی، اور میں ڈائریکشن کی طرف آیا۔ چونکہ میں یہ پس پردہ میں اس پہ کام کر رہا تھا، میں نے کہا چلو ریٹن تو ہو گئی ہے، ڈائریکشن ہونی چاہیے، کیونکہ رائٹر بیچارہ پھر بھی وہ اتنا کام نہیں کر سکتا جس میں وہ کوئی اپنی بہتر پرفارمنس کر سکے۔ تو جب مجھے ڈائریکشن کے لیے میں نے باقاعدہ کام کیا، محنت کی، بہت سارے جیمز کیمرون کو میں نے اسٹڈی کیا، اس کے اوپر میں نے
मेरी बहुत मेहनत है जो कि मैं इंटरव्यू में नहीं डिटेल्स दे सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर जो एक ज़बरदस्त वो जो दौर था मोहम्मद अली ज़ेबा साहिबा का, वहीद मुराद साहब का और रानी साहिबा का, ये जितने भी हमारे शाहिद साहब, बाबरा शीर साहिबा थी, यानी ये ऐसे अदाकार थे, एहसास थे जिससे इंडियन जो है ना वो इंस्पायर थे, और इनका यानी ऐसे था कि उसमें महवियत थी, एक फ़िल्म का ना एक जुनून था जो हम लोग देखते थे और हम तड़प जाते थे। तो ये है कि यानी ज़्यादा बीच में जो गैप आया है बीच में हमें संभलने के लिए, इन होने के लिए, वो एक सुल्तान रईस साहब का दौर था। वो तो बड़े अजीम इंसान और एक बहुत बड़े अदाकार, लेकिन हमारी बदकिस्मती से उन्हें यानी वो एक दौर मिला जो कि सिर्फ बदमाशी पे फिल्में बन रही हैं, अच्छू 302 फलाना, ऐसे उल्टी सीधी फिल्में बननी शुरू हो गई, यानी शेरा डकैत, ये चीज़ें। हालांकि वो इतने बड़े अदाकार थे और हैं आज भी। उनका यानी फिल्में देखे तो मैं बल्कि बशीरा फिल्म में जब उन्होंने करैक्टर किया है तो जब वाइंड अप पे यकीन करें कि मैं रोता हुआ बाहर निकला हूँ, छोटा था मैं, रोता हुआ निकला हूँ। और राही साहब से मैं बड़ा इंस्पायर था, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। लेकिन उसके अंदर जो फ़न था ना वो सिर्फ एक बदमाशी तक महदूद रह गया। बहुत सारे बड़े बड़े अदाकार जो थे, शाहिद साहब थे, जिसमें वहीद मुराद साहब थे, हैं जी, और मोहम्मद अली साहब, और ये जो अदाकार थे ना हमारे एक एहसास थे, अब हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर था, फिल्में इतनी बड़ी। अच्छा, इसमें ये उससे मैंने फिर सोचा कि जब ये आया है, राही साहब का इंतकाल हो गया, थोड़ा सा खाली मैदान मिला, मैंने कहा अब यानी जैसे बच्चे भी आज इंडियन फिल्में देखते हैं, बहुत सारा कुछ फैमिलीज यानी एजुकेटेड हो गई हैं और वो अच्छा काम देखना चाहते, जिस वजह से फिर मैंने बाकायदा इस पे यानी जोर लगा कि मैं एज इंशाल्लाह डायरेक्टर भी। अच्छा सलाउद्दीन साहब, ये मुझे बताएं कि आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं। अक्सर मैंने इंडस्ट्री के आर्टिस्टों को ये कहते सुना है, जब वो काम करते हैं तो रोते हुए या मुंह बनाते हुए जाते हैं कि जी हमें मुआवजा पूरा नहीं मिला, पैसे पूरे नहीं मिले, और जी डायरेक्टर ने हमसे इतने मुकाए थे, इतने कम दिए पैसे। तो और डायरेक्टर ये कह देते हैं कि जी प्रोड्यूसर ने पूरे पैसे नहीं दिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह मलिका साहिबा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और जो आपका टीवी चैनल है अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैंने जो इस सवाल से पहले बात करना चाह रहा हूँ, चूँकि आप यानी आज आर्ट की जो खिदमत आप करना शुरू हुए हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी आपकी खिदमत है और अल्लाह ताला इसका आपको बहुत अजर देगा। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह आपको बहुत सरबुलंदी और कामयाबी मिलेगी। आपने सवाल किया है जो अहम सवाल किया है, इसीलिए मैंने आपको दुआ भी दी है। एक अहम सवाल ये है, इसका जवाब ये है कि जो प्रोड्यूसर है वो एक तो वो थोड़ी सी अपनी नीयत को ख़राब करके दाखिल होता है कि मैंने कुछ बड़ी इंटरटेनमेंट करनी है, मैंने कोई इंजॉयमेंट करनी है और खेलना है। पहले नंबर पे तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी सोच ही रॉन्ग है, और वो जिस फिल्म को बनाने जा रहा है वो मेरा ख्याल है कि वो फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि जिसकी नीयत बुरी है वो काम करने नहीं आया, वो तो खेलने आया, वो खेल के उधर ही वो तबाह होकर ना वापस चला जाता है। एक तो ये एक फिल्म इंडस्ट्री के बर्बाद होने की एक ये चीज़ है, ये बड़ी वजह है, बड़ी वजह। क्योंकि मैंने देखा, मेरा कोई 1.5 साल ऑफिस ये बारिश स्टूडियो में भी था, मैंने जो हालात देखे यकीन करें मेरी रूह कांप गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों की नज़र में होऊंगा, तो मैंने अपना रोल अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। वैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म और है डिफेंस की साइड पे, आजकल मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ और वहीं पे मेरा इंस्टीट्यूट भी है, वो उसके बारे में अगला सवाल है। इसमें जो एक उजरत की बात है, एज अ प्रोड्यूसर मैं बात कर रहा हूँ, जब आप टेक्नीशियंस जो उम्मीद लगा के बैठे, जिनका ओढ़ना बिछोना ये है, जिनके बच्चों की रोटी रोज़ी का यही सिलसिला है, जो एक बच्ची पता नहीं उसके घर में
باپ بیمار ہے, اس کے بھائیوں کا پرابلمس ہے, اس کے گھر میں نفقہ کا مسئلہ ہے, کھانے پینے کا, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنی سزاؤں سے نکال کے, بندشوں سے نکال کے وہ ایک بہت فیصلہ کر کے تو فلم انڈسٹری میں داخل ہوتی ہے. اور جو آگے ہے وہ سوائے اسے نوچنے والے یا اسے توڑنے مروڑنے کے لیے اور اسے اس کی عزت کو خراب کرنے کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی ہے تو برائے نام ہے وہ. کیونکہ پہلے جو کام ہوتا تھا سینئرز کی نظر ہوتا تھا, سنگیتا بیگم کام کر رہی تھی یا سید نور صاحب کر رہے تھے, حسن عسکری صاحب اور یونس ملک صاحب, ان کے بڑی بڑی فلمیں انہوں نے دی ہیں اور کمال کیا کام. اور بہت سارے بڑے بڑے ڈائریکٹر سے ابھی تو یہی آج کل یہ کام جو ہو رہا تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے ٹیکنیشینس کو, آرٹسٹوں کو جب تک ان کی اجرت نہیں دیں گے, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیں گے, ان کے گھر کا جو انہوں نے محنت کی ہے اس کو اجرت نہیں دیں گے, تو میرا خیال ہے کہ آپ ناکامی پہلے دن اپنے ماتھے پہ لکھ لیتے ہیں. آپ ناکامی کی طرف پہلا قدم اسی دن ہی آپ کا شروع ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ڈائریکٹرز حضرات ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے, بڑی عزت والے بھی ہیں, قابل احترام بھی ہیں. جب انہوں نے سوچ لیا کہ جب میں کسی آرٹسٹ سے طے کر رہا ہوں تو وہی پیسے طے کیے جائیں جو آرٹسٹ کو ملنے ہیں. یہ نہ ہو کہ اس سے کوئی 2 لاکھ طے کیا تو اسے 1 لاکھ بھی نہ ملے, ہیں جی. اگر اسے 50,000 طے کیا ہے تو اسے ہو سکتا ہے 20,000 بھی نہ ملے. یہ چیزیں ناکامی کا باعث ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنے آرٹسٹ ہیں تھوڑا بھی کام کرنے, ان کے چہرے پہ خوشیاں سجا دے. یقین کریں آج یہ میں نے فلم انڈسٹری کی بحالی کا ایک نسخہ بتا دیا ہے. نہیں, بہت اچھی بات کر رہے ہیں اور بڑی سیریس بات کر رہے ہیں, اس بات کو بہت نوٹ کیا جاتا ہے انشاءاللہ. اور آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ دوسروں کی بیٹیوں کا خیال رکھیں. وہ کسی کی عزت ہوگی, پتہ نہیں کس مجبوری سے وہ داخل ہوتی ہے, پتہ نہیں کتنے خواب سجا کے وہ آتی ہیں, لیکن وہ چور ہو کے, ٹوٹ کے, ڈیمیج ہو کے پتہ نہیں کس گھڑے میں جا گرتی ہیں. ایک کچھ کامیاب ہو جاتی ہیں, کچھ توڑ پھوڑ کا شکار ہو کے بھی کامیاب ہو جاتی ہیں. لیکن جن ٹیکنیشینس کے آپ پیمنٹس نہیں دیتے, میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گا, کیونکہ آپ ان کی بددعائیں لے کے کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح جواب دیا آپ نے, بہت اچھی بات کی ہے. اچھا, اکثر پروڈکشنوں میں یہ بھی ہوتا ہے, کھانے کا بڑا ایشو ہوتا ہے. آرٹسٹوں کو کھانا جیسے دیا جانا چاہیے ویسے نہیں دیا جاتا. وہ تھکے ہوتے ہیں سردی میں, گرمی میں. کئی لوگ تو پروڈیوسر ڈائریکٹر اس بات کا خیال رکھتے ہیں, کئی لوگ ان کے کھانے کا نہیں خیال رکھتے. چائے وہ پینا چاہتے ہیں, ظاہر ہے آرٹسٹ چائے بہت پیتے ہیں, تھکاوٹ جو ہو جاتی, وہ ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھتے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فلم بنانے نکلتا ہے, ایک تو مکمل بجٹنگ اس کے ذہن میں ہونی چاہیے, اچھا کھانا ہونا چاہیے, وہ ریلیکس ہوں, وہ کانفیڈنٹ ہوں, وہ انجوائے کرتے ہوئے کام کریں. اور اس کے لیے پراپر کھانا ہونا چاہیے, ان کی کنوینس کا انہیں پتہ ہونا چاہیے, ان کی جو اگر وہ جو طے شدہ رقم ہے اس کا انہیں پہلی فرصت میں ذہن میں ہونا چاہیے. میں نے یقین کریں بہت ساری شوٹنگس میں نے لڑکیوں کو روتے ہوئے ایسے میک اپ کر کے اتنی سج کے آئی ہیں, یقین کریں میں نے انہیں پیٹتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کیا منہ لے کے جاؤں, میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں. ہاں, اور یقین کرے کیسے سے میں نے, اور میرا دل, میری روح کام گئی ایسے سے چہرے دے کے. اور اگر پس پردہ کسی لڑکی کو جو گھر سے فلم انڈسٹری میں قدم رکھتی ہے, اگر آپ یقین کریں اس کی اصل کہانی سن لیں تو آپ خون کے آنسو روئیں. یہ ہماری فلم انڈسٹری کا بھی اور ہمارے جو عزائم ہیں یا ہماری جو سوچیں ہیں ان کا یہ اصل آئینہ یہ ہے. تو جب ایسے عزائم ہوں گے, ایسے خیالات ہوں گے, تو فلمیں بھی ایسی ہی ہوں گی جو 1 ہفتہ بھی نہیں چلتی ہیں, 3 دن بھی نہیں چلتی ہیں. اور میں ایک بات یہاں بھی کہنا چاہوں گی کہ منافقتیں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہوتی ہیں, مگر ایسا نہیں ہوتا کہ آرٹسٹوں کو ایسے ڈی گریڈ کیا جائے. جو ان کی بولیاں بولیں انہیں کام دیتے ہیں, جو ان کی نہیں بولیاں بولیں انہیں کام نہیں دیتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا فنکار کیوں نہ ہو. یہ منافقتیں بھی ختم کریں, یہ منافقتیں ختم کریں تو انشاءاللہ انڈسٹری کو بھاگ لگیں گے. آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ نہیں؟ جی میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے سینئرز ہیں وہ ایک میٹنگ کال کریں اور اس میں ایک ایسوسیشن بن جائے, ایک فلم کنسلٹنسی بورڈ بن جائے, کونسل بن جائے. اس کے اوپر یہ 16 سنگھار ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے.
گھر سے فلم بنانے آ جاتے ہیں، فلم میں یہ کرنا، اس کی باقاعدہ ایک اکیڈمی بن جائے. سید نور صاحب نے شباب اسٹوڈیو میں کچھ رول پلے کر رہے تھے، وہ آج کر سکتے ہیں. حسن عسکری صاحب بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، ریما صاحبہ کر سکتی ہیں، اور بہت ساری سینئرز ہیں. بھئی میں سب کے نام نہیں لے سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی وہ جیسے وہ ایک شعر بھی ہے لیکن اس موضوع پہ نہیں ہے، لیکن میں شعر کہہ دیتا ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل انسانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. کیا بات ہے، زبردست. صحیح کہہ رہے ہیں. جتنے پوائنٹ اٹھائیں، کھانے کا ایشو، کنوینس کا ایشو، اور یہ جو ہے ان کو پیمنٹ نہ دینی تو ان کو ادھوری دینی. جب آپ بد دعائیں لیں گے تو فلم کیسے کامیاب ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اور کوئی آپس میں آپ لوگوں کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، اس نے ادھر بیٹھ کے برائی کر دی، اس نے ادھر بیٹھ کے برائی کر دی. بھئی کوئی میٹنگس رکھیں آپ لوگ آپس میں، پروڈیوسر حضرات رکھیں، ڈائریکٹرز رکھیں، جو ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں وہ رکھیں. اور میں اس قابل نہیں کہ اپنے سینئر کو کوئی ایسا مشورہ دوں، مگر ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ اس انڈسٹری سے آپ لوگوں نے بہت نام کمایا. آج انڈسٹری سمجھ لیں کہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہے. آپ لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، انڈسٹری کو ضرورت ہے. آپ آئیں انڈسٹری کے اندر تو ان سے ملیں جو ایسے پریشان حال چہرے لے کے بیٹھیں. آپ وہ ایک ٹونک کا کام کر سکتے ہیں. آپ آئیں یہی خیال کر کے کہ اسی انڈسٹری نے آپ لوگوں کو اتنا عروج دیا، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے. آج آپ لوگوں کی ضرورت ہے اس انڈسٹری کو، تو آئیں نا اس انڈسٹری میں اپنے قدم مبارک رکھیں، ملیں، لوگوں کے چہروں پہ کوئی خوشی آئے کہ ہمارے انڈسٹری کے اندر ایور نیو میں باری میں فلانے آرٹسٹ آئیں اور آتے رہتے ہیں، تو شاید ان میں ایک جوش، ایک ولولہ دوبارہ پیدا ہو جائے. کیا خیال ہے؟ جی ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں جس جذبے سے آیا ہوں نا، میں ایک مکمل یا 2 فلمیں یا 5 فلمیں بنانے کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس طرح میرے خیالات ہیں، میرے جذبے ہیں، اور جس طرح کے درد میرے سامنے منڈلاتے ہیں، تو اللہ نے چاہا میرے ساتھ انشاءاللہ بہت سارے ہاتھ آپ کو پازیٹیو یعنی پرفارمنس دیتے ہوئے ملیں گے انشاءاللہ. اور میں خود کوشش کروں گا. جی بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ میں ایک ہمارے جو سینئرس ہیں انشاءاللہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر کے ایک بورڈ ترتیب دیں گے انشاءاللہ. اس کے بے شک الیکشن ہوتے ہیں یا جو بھی ایک کمیٹی ترتیب دیتی ہے، اس میں یہ باقاعدہ یعنی اس میں ایک ایکسپیرینسڈ اور ایک سلجھے لوگ، اور اسکرپٹ پہ پہلے ورکنگ کی جائے. اس کے سانگ کیا ہے، اس کا میوزک کیا ہے، اس کی وہ پورا اس کے اوپر جب تک اس میں ورک نہ ہوا، سینئرس کی نظر نہ ہوئے، یہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے وہی لچر فلمیں، وہی بیہودہ گانے اور اسی طرح کا میوزک، اور یہ صرف عورت کو خوار. ہم مسلمان بھی ہیں. آج یعنی میں نے ترکی کی دیکھی فلمیں اور اتنی یعنی زبردست، ہو سکتا ہے کوئی کمی بیش بھی، لیکن میں نے ان کے ڈرامے جو عشق ممنوع اور اس طرح، میں کہتا ہوں ایک اکیڈمی، ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہمارے اگر باقاعدہ اگر آج کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ فار ایور ہم فلم انڈسٹری ہماری انشاءاللہ، میری یہ ایک مبارکباد ہے سینئرز کے لیے کہ اللہ کے فضل سے وہ کہتے ہیں نا کہ فلم انڈسٹری بحال نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ ایک پیشن سے بالکل ایک پوزیشن لے کے آئے ہیں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی اللہ کے فضل. انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگی. ہم نے فن کے متعلق کافی باتیں کی، اسٹوڈیو کے متعلق، ادھر کی ادھر کے. آپ اپنے فائن آرٹ کے متعلق بھی کچھ بتائیں. اس بارے میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ جی بسم اللہ. جی بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے رب العالمین نے. میں نے اس نیک نیتی سے رکھا تھا قدم کائرو انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کیلیگرافی، جو کہ 88 میں اسٹیبلش ہوا. اور انشاءاللہ میں پہلے لاہور کی یعنی لیول پہ کام کر رہا تھا، پھر پنڈی میں، مری میں، گجرات میں. اللہ کا فضل ہے کہ میں نے رول پلے کیا اور وہاں پر شاندار رزلٹ دیے ہیں. آج پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے والی رابعہ سلطانہ، جس نے فائن آرٹس میں ماسٹرز کیا، وہ میری اسٹوڈنٹ تھی. ویری گڈ. اور وہ اسٹوڈنٹ تھی جسے کالج سے نکالا جا رہا تھا. اوہ. اور وہ انشاءاللہ 20 ڈیز جب میری ٹریننگ میں تو وہ اللہ کے فضل سے نا یعنی وہ ان سب پہ سپیریئر تھی وہ، اور مختلف کمپٹیشنز میں اسے بھیجا گیا. اور جب اس نے ماسٹرز کیا تو ٹاپ کرتے ہوئے. اور یہ ریحا اشرف آج کل وہ لاہور وومن کالج میں ہے، لاہور کالج میں، اور اس میں وہ انشاءاللہ جب ٹیسٹ ہوا تو اس میں ٹاپر تھی. اور جب اس نے یعنی اگلے یعنی جتنے بھی مراحل سے گزرا،
तीसरा साल हो रहा है, अल्लाह के फजल से वो हर क्लास में टॉपर है, और इंशाल्लाह जब फाइन आर्ट्स में मास्टर्स जब उसने करना तो इंशाल्लाह ये मैं आपको अगली नवीद सुनाऊंगा कि वो इंशाल्लाह टॉपर लिस्ट में है। डॉक्टर अलाबख्श मलिक का बेटा अवाब, जो कि HSN का स्टूडेंट था, O लेवल कर रहा था, और उसकी राइटिंग, उसका ये जो था, चूँकि मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स देता डिलीवर करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ, जिसका नतीजा ये होता है कि उनके अंदर वैसे कुव्वत ऐसी पैदा होती है कि जो उन्हें दबने नहीं देती, वो अटैकर बनते हैं, और वो उनकी यानी हर मंजिल जो है ना आसान और कामयाबी उसके कदम चूमती है। ये बहुत अच्छे। अच्छा सलाउद्दीन साहब, फ़न के मुतालिक काफ़ी बात हुई, आपके फ़ाइन आर्ट्स के मुतालिक बात हुई, अब ये कुछ खाने पीने की तरफ आ जाएं, कोई ड्रेसेस की तरफ आ जाएं। ड्रेसेस बहुत अच्छे पहनते हैं आप, लगता है कि बहुत बाज़ौक़ इंसान है, इस बारे में क्या कहते हैं आप? जी, मेरा तो ओढ़ना बिछोना जो था ना, क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स का प्रोफेसर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, मोटिवेशनल लेक्चर्स देता हूँ, पाकिस्तान को तो वैसे मैं बड़ा खूबसूरत देखना चाहता हूँ, वैसे भी वो है ना, अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमालु, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो इसी तरह से मेरी पेंटिंग्स में और यानी कैलीग्राफी में आर्टिस्टिक लेवल पर अल्लाह के फजल से बहुत काम किया है। किसी नए इंटरव्यू में शायद वो पेंटिंग्स भी पेश करूं, और बहुत सारा काम, और अल्लाह के फजल करम से यानी लिबास तो खैर मैं लोगों की भी बड़े पसंद करता हूं, लेकिन मैं तो एक सादा लो इंसान हूं। सादा से लिबास में बस मेरे एक अंदर वो एक है, एक ऐसी अच्छी चीज़ों को पसंद कर, अच्छे लिबास है। और मेरा ख्याल है कि जो मेरी फिल्में भी होंगी इंशाल्लाह उसमें ड्रेसिंग और लोकेशंस पे बड़ा काम है, अच्छी यानी गेटअप पे, मेकअप पे, म्यूज़िक पे, पोइट्री पे, म्यूज़िक और पोइट्री यानी जो ऐसे होगी और सिचुएशनल होगी। यहाँ पे तो गाना किसी फिल्म का वो किसी और का होता है, और सिचुएशन उधर हो सकता है कि बहन फौत होगी तो वो उसी की सिस्टर जो है ना वो अगले सेक्सी डांस कर रही होती है कि मैं बदला लेना वो दुश्मनों से, हैं जी, सेक्सी डांस करके बदला ले आ जाना, बदला लेना कि मैंने दुश्मनों को ख़त्म करना। तो ये चीज़ें बिल्कुल रॉन्ग है, और नेचर के करीब रह के आज इंडिया जो है ना वो हमारे फिल्मों के मुकाबले में ऐसे ऐसी फिल्में हैं जो अहसास हैं, लेकिन उन्होंने आज पूरी दुनिया पे वो राज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि बाज़ौक़ होके खूबसूरत यानी लोकेशंस होनी चाहिए, अच्छा म्यूज़िक होना चाहिए, बहुत यानी खूबसूरत, यानी हमारी आर्टिस्ट बड़ी आज हमारे ये जो टीवी में मुख्तलिफ यानी ये करते हैं, बच्चियाँ काम करती हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत काम आज तो हमारी आर्टिस्ट इंडस्ट्री यानी अगर इंडिया के मुकाबले में अगर हम आज कंपटीशन करना चाहेंगे ना, मेरा ख्याल में कुछ साथी इसमें रोल पॉजिटिव रोल करें, इंशाल्लाह हम उनके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे और कामयाबी के झंडे गाड़ देंगे। वाह, बहुत अच्छे जज्बात हैं आपके। अच्छा ये बताएं सलाउद्दीन साहब, बाज़ौक़ हैं, ड्रेसेस तो बहुत प्यारे, खाने में आपकी क्या चॉइस है? जी, खाने तो मैं हमेशा ज़्यादा सादा पसंद करता हूँ, कुछ यानी बिल्कुल ही कोई भी सादा मिल जाए, क्योंकि इंसान कुछ कहा जाता है, वैसे तो मैं खाना अच्छा खाना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सादगी ने ज़्यादा वो रोल प्ले किया कि उसमें कहते हैं कि कुछ खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। जीने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे ज़्यादा जीने के लिए खाता हूँ, लेकिन अगर अच्छी खाने मज़े के हों तो इंजॉय भी करता हूँ और शुक्र भी करता हूँ, वाह भाई दुनिया तो बड़े यानी मज़े के खाने और ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मैं सादा खानों को ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा आखिर में आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें तो? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, जैसे हमारा पाकिस्तान हज़ारों कुर्बानियों से हासिल किया गया, इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, आज हमें वो कल्चर, वो यानी जो तहज़ीब, हमारा जो एक अंदाज़ है करैक्टर वाइज, हमें बड़ा पॉजिटिव रखना चाहिए कि हम दूसरे मुल्कों में आज बहुत सारी टेलीविज़न पे भी इतना लच्छरपन और इतने बेहुदा बातें जो कि हम तो दूसरों को ऐसे उंगली करके कहते हैं कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के लिए क्या रोल अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मीडिया के लेवल पर जैसे मैडम आपका चैनल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी दुआएँ हैं, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मेरी दुआएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत सरबुलंदी मिलेगी। आप ख़ुद बहुत बाज़ौक़ हैं, मैंने आपको एक मुद्दत से देखा है,
ہمارے ایسے دل میں دعائیں آپ کے لیے ہیں، اور عابد گیلانی صاحب کا بڑا پازیٹیو ہمارے دوست بھی ہیں وہ. تو اللہ کے فضل سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایک ریکویسٹ ہے میری مختلف میڈیاز پہ جو اوور ایکٹنگ کرتے ہیں، بےہودگی کو اور یعنی بری باتوں کو یعنی سامنے لاتے ہیں، ہمیں میں کہتا ہوں کہ اپنے اخلاق، اپنے کردار کا خود حفاظت کریں. کیونکہ آپ نے اگر یہ وہ لوگ کرتے، اوور ایکٹنگ وہ کرتے، برے حالات کو وہ یعنی کرنے کے لیے لگے رہتے جن کو موت نہیں آنی تھی. اگر موت آنی ہے یا کسی نے جواب دہ ہونا ہے، اگر قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، اور خدا کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، جنت بھی ہے. کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ. تو اگر موت آنی ہے تو ہمیں کردار کی، اپنی گفتار کی، اپنے ویژن کی یہ حفاظت کرنی چاہیے، خیالات کی جو ہے نا حفاظت کرنی چاہیے. کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہمارا ملک جو ہے نا قربانیوں سے ایسے منظر عام پہ دنیا کے سطح پہ ایسے نمودار ہوا ہے. تو ہمیں اس طرح کے رول نہیں ادا کرنے چاہیے. میڈیا سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اچھا کام کرے، اپنی کامیابی کو جیسے میں نے فلم انڈسٹری کے لیے کہا ہے، میڈیا کے لیے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے بیانات، اور پھر سب سے بڑی بات ہے اگر کوئی پازیٹیو رول ادا کر رہا ہے، ہمارے عمران خان صاحب جو ہے نا بڑا پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں، لیکن انہیں توڑ دیا گیا ہے، توڑا جا رہا ہے. اگر کوئی پازیٹیو رول کرتا ہے تو اس کو دوسرے جو ہے نا اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، اس کے اوپر خام خواہ کے الزامات لگا کے اسے ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو ملک کے لیے، جو قوم کے لیے، جو اسلام کے لیے، جو انسانیت کے لیے رول ادا کرتا ہے، اس کا ہاتھ بن جائے، اس کا بازو بن جائے، اس کی طاقت بن جائے، اس کا جذبہ بن جائے، اس کا مشن بن جائے، اور یہ کریں. اگر یعنی جو اس میں کمزور ہوتے ہیں، میرا خیال ہے شاید انہیں نہ تو خدا پہ یقین ہے کہ خدا ہے، نہ ہی انہیں موت پہ یقین ہے کہ موت بھی آنی ہے. تو خدا را میرا ایک ہی پیغام ہے میڈیا کی سطح پر کہ آپ لوگ پازیٹیو رول ادا کریں. یہ آپ کی سلامتی کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اور اللہ کی رحمت کا راستہ ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے صلاح الدین ناصر صاحب کی بات سنی ہے، بہت مزیدار باتیں کی ہیں، بہت اچھی باتیں کی ہیں. ناظرین، صلاح الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.